یہ تو آپ کا ماشاءاللہ باڈی بلڈنگ کا سفر رہا. بہت سارے بھائیوں کو، میرے کو خود پرسنلی بھی سوال رہتا ہے کہ آپ کا دین کی طرف رجحان پہلے سے تو ویسے آپ ماشاءاللہ آپ نمازی بھی تھے اور داڑھی، لیکن داڑھی بھی بڑھا لی اور دین میں زیادہ پھر آپ کے تو بیانات ہوتے، بہت زیادہ ٹاکس ہوتے. یہ ایک بڑا چینج کیسا اور کب آیا اور کیوں آیا؟ دیکھیے، یہ شروع سے تو گھر میں ہماری دادی کی تربیت تھی. دادی ہمارے کو فجر کو اٹھا دیتے تھے اور دادی کی تربیت تھی. اگر ہم 2 آواز دیتے تھے پہلے، تیسری آواز بیلٹ رہتا تھا. 2 آوازوں کے بعد اگر نہیں اٹھے تو بیلٹ پڑتا تھا. تو آپ کو میں پہلے سے بولا، میرے کو مار سے بہت ڈرتا ہوں تھا. تو جیسا ہی مار پڑتا بول کے معلوم ہوتا، تو ہم دادی جیسا اٹھاتے تھے، ہم اٹھ کے مسجد کو چلے آتے. اور مسجد میں عربی تعلیم ہوتی تھی مول صاحب کے پاس. مول صاحب پڑھاتے تھے ہمارے مسجد میں. تو فجر کی نماز پڑھنا، پھر مول صاحب کے بعد پڑھ کے آنے کے بعد اسکول کے لیے تیار ہوتے تھے. تو یہ بچپن سے، خاص طور پہ میں کہنا چاہوں گا ینگسٹرز جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے، گھر میں کوئی ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے جیسا ہمارے دادی تھے. کوئی بھی ایک اسٹرکٹ ہونا چاہیے دین کے لیے، نماز کے لیے اور قرآن کی تعلیم کے لیے لوگوں کو بولے. تو ہمارے پاس ہمارے دادی تھے. تو ماشاءاللہ سے پھر اس کے بعد ہم، نماز کی پابندی تو تھی، فجر کی نماز نہیں ہوتی تھی. اکثر اب ایک ایج کے بعد میں، جیسا اب 9th میں آ گئے، 10th میں آ گئے، اب پڑھنا اگر کم ہو گیا تو کوئی دیکھتے نہیں تھے کہ بھائی جا رہے ہیں تو نماز کو جا رہے ہیں، تو 4 نماز ہو جا رہے ہیں، فجر نہیں ہو رہی. تو ہمارے ایک دوست آئے تھے ناندیڑ سے، وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے. انہوں کھیلتے تھے کرکٹ ساتھ میں. تو ایک مرتبہ ہم مغرب کی نماز کو جا رہے ہیں تو انہوں بولے، بھائی کیا بات ہے، آپ سب نمازوں میں دکھتے، فجر معاف کرا لے کے آگے کیا پوچھا. تو ان کا جو سوال تھا، ان کی جو بات تھی، وہ دل میں اتر گئی. دل میں اتر کے اللہ کا خوف آ گیا کہ بھائی صحیح بات ہے، 4 تو پڑھ رہے ہیں ہم، فجر چھٹ جا رہی ہے ہماری. تو وہاں سے میں ارادہ کرا اور ان سے ریکویسٹ کرا، بھائی میں ڈرائنگ روم میں سوتا ہوں، آپ جب جاتے نا ذرا نوک کر کے چلے آؤ. تو بیچارے جب تک ہمارے ساتھ میں کھیلتے تھے، جب تک ناندیڑ سے حیدرآباد میں تھے، تو ہماری دوستی نماز کی تھی. دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، جیسا آج ہم بول رہے تھے حدیث. تو ماشاءاللہ سے انہوں اٹھاتے تھے اور الحمدللہ اٹھانے کے بعد ایسی عادت ہو گئی تھی، انہوں اٹھانے سے پہلے مڑ جاتے تھے. اٹھ کے وہاں سے نمازوں کی، فجر کی پابندی ہوئی، نمازوں کی پابندی تھی. اور الحمدللہ جب ایکسرسائز شروع کرے تو یہ سوچ لیتے تھے کہ بھائی نماز ہوئی تو ایکسرسائز کریں گے. اچھا، جب نماز قضا ہو گئی یا دیر ہو گئی تو ایکسرسائز کرنا دل ہی نہیں بولتا تھا. تو وہ ہم بنا لیے تھے کہ بھائی نماز پڑھے تو ایکسرسائز کریں گے. تو اسی وجہ سے نماز فجر کی چھٹی نہیں، کیونکہ نماز چھوڑ گئی تو ایکسرسائز نہیں کر سکتے اور دل نہیں بولتا تھا ایکسرسائز کرنا، پورا دن آؤٹ ہو جاتا تھا. اسی لیے مطلب وہاں سے پابند ہو گیا الحمدللہ. پھر اس کے بعد پھر میں روم میں گیا. جانے کے بعد اتنی بے چینی ہو رہی تھی، کل کمپٹیشن ہے، کیسا ہوں گا کیا ہے بول کے. پھر میں گھر میں کال کیا، گھر میں والدہ کو، والد صاحب کو دعا کے لیے بولا. پھر اس کے بعد سونا چاہ رہا ہوں، بے چینی ہو رہی. تو میں سوچا کہ بھائی نہیں، بے چینی کو اپن دور کرنے کے لیے وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھا اور تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ میاں سے دعا کرا، اللہ میاں تو یہاں تک میں پہنچا دیا، انڈیا سے امریکہ تک، یہاں سے میڈل میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، میری عزت رکھ لو اللہ بول کے میں خوب دعا کیا اللہ تعالیٰ سے. پھر اس کے بعد جب کمپٹیشن ہو رہا تھا، جب بھی دعا جاری تھی، اور والد صاحب ایک دعا سکھائے تھے میرے کو، بولے تھے کہ بھائی کچھ بھی ہو جاؤ، کہیں بھی کوئی بھی مومنٹ رہو، اس کے اوپر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا کرے تھے وہ کرنا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم. آپ کتنی بھی مصیبت میں اللہ میں آپ کو ایک ساتھ نکال دیتے. تو والد صاحب کے وہ الفاظ گونج رہے تھے تو میں بہت خوش ہو گیا. اور ماشاءاللہ سے پھر تھوڑی دیر کے بعد رزلٹ کا اناؤنس ہوا اور الحمدللہ میں وہاں پر میرے کو برونز میڈل حاصل ہوا مسٹر ورلڈ مسلمینیا میں. اور آپ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ اگر بندے کو جب دینا چاہ رہے ہیں اور عزت دینا چاہ رہے ہیں تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو جب میں ایئرپورٹ پہنچ رہا تھا، ایئرپورٹ میں پہنچنے سے پہلے مجھے کال آیا کہ آپ مسٹر ورلڈ برونز میڈلسٹ نہیں ہے، سلور میڈلسٹ بن گئے. اچھا، وہاں پہ وہ ہوا، اللہ اکبر. تو یہ چینج آ گیا رزلٹ میں. تو ایک بندے کی رزلٹ میں چینج
थर्ड से सेकंड सेकंड पे आ होना, जाना। मैं बोला ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई, क्योंकि ये तो जो फर्स्ट चाइना वाला था, अच्छा जो फर्स्ट आया था जी जी ड्यूब टेस्ट में, उसको क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, उसके यूरिन में पॉजिटिव निकला, उन्हें ज्यादा स्टेरॉइड्स वो लिया हुआ था, तो पॉजिटिव निकलने की वजह से वो उसको डिबार कर दिए। चाइना वाला जो फर्स्ट था वो डिबार हो गया, जो सेकंड था फर्स्ट हो गया, और मैं थर्ड था सेकंड हो गया। आप तो अल्लाह अल्लाह ताला बिल्कुल की जो ऐसी है, अगर आप बड़ाई कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, तो अल्लाह ताला देने के लिए बैठे हुए। ये ज्यादा जो एकदम ज्यादा चेंज आ गया, जो माशाल्लाह दाढ़ी भी बड़ी हो गई और बयान देने के काबिल हो गया, यानी कुछ इल्म हासिल करना पड़ता है, ऐसा तो कुछ नहीं, तो ये या फिर ये ग्रेजुअली स्लोली चलता ही रहा? स्लोली चलता रहा ये, क्योंकि जब तरावी पढ़ाने के लिए कोई हमारी मस्जिद में आते इमाम साहब, कोई मदरसे से रहते हो तो उन्हें पढ़ाते, तो मेरे को इमाम साहबों से दोस्ती करने की आदत थी। अच्छा मैं उनसे मिलता था, उनसे बात करता था। अच्छा। तो कई इमाम साहब जब आते तो मैं उनको रात में घर को भी ला लेता था, तो उनके साथ बैठ के सैरी करना, फिर उनको सूरह यासीन याद करना शुरू कर दिया था मैं वो टाइम पे, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर या उससे पहले सूरह यासीन याद करना शुरू करा, उनको सुनाता था मुल साहबों को, तो हुफ़ाज़ इकराम के साथ ज़्यादा रहने का मौका मिला। तो मेरी दोस्ती उन लोगों के साथ थी, क्योंकि घर में खास तौर पे ये बात बोलते थे कि भाई अच्छी सोबत इख्तियार करना, बुरे दोस्तों के साथ न रहना, बुरे चीज़ों में नहीं जाना। तो दोस्तान भी थे, अच्छे भी थे, बुरे भी थे, मगर कोशिश ये रही कि ज़्यादातर इसमें फिर, और जब जो भी दोस्तों से दोस्ती करे, जो नमाजी है उनके साथ रहे, तो अच्छी चीज़ों में पहले से रहे, और दादी की तरबियत भी थी, और फिर वालिद वालदा भी अच्छी चीज़ों में रहना बोल के हमारे को वो करे।